الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، الحمدللہ وضو کے حوالے سے جو مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے وہ تقریباً مکمل ہو چکے، اور آج فقط ایک نشست وضو کے حوالے سے رہ گئی، وہ ہے وضو کا عملی طریقہ، یعنی وضو کا پریکٹیکل طریقہ۔ ٹھیک ہے، اچھا کوشش کریں گے اس میں کہ ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ جو عموماً جو ہے وہ وضو میں ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وضو ہمارا ٹھیک ہے، لیکن حالانکہ جو ہے وہ ہمارا وضو باطل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی ایک دو افراد جو ہے وہ آپ میں سے آمادہ اگر ہیں تو وہ آ کر وضو کر کے دکھائیں، تاکہ پھر جو ہے وہ ہم اپنے حساب سے وضو کریں، پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے جو مجتہدین کی ہماری ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے چلائی جائیں گے۔ کوئی ہے جو خود سے آنے والا ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ ہم انگلی لگا کر بلائیں؟ نہیں، بچہ نہیں، بچے کو تو سب آتا ہے، بات بڑوں کی ہے۔ آئیں گے رضا بھائی؟ آپ آئیے، مل کر باواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، ایک بندہ ہے تو وہ صرف واجبات کرے، اور ایک بندہ ہے تو وہ پھر مستحبات کے ساتھ وضو کرے۔ ٹھیک ہے، آپ آئیے، آپ جو ہے وہ صرف واجبات کے ساتھ وضو انجام دیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ رضا بھائی۔ اچھا، آپ لوگوں نے جو ہے وضو غور سے دیکھنا ہے، اور غلطی جو ہے وہ پکڑ کے نکالنی ہے جان بوجھ کر۔ ٹھیک ہے، کہیں سے بھی غلطی لے کر آئیں اور وہ نکالیں، اور آپ کو جو ہے وہ کہیں پر کوشش کیجیے گا کہ ایسی غلطی جو عموماً لوگ اتنی نوٹس نہیں کرتے وہ آپ غلطی خود کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے وہ ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا غلطی ہے۔ صحیح ہے، تاکہ جو ہے وہ سب اس میں جو ہے وہ ذہن اپنا لگا سکے۔ ایک دفعہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد علیہ محمد۔ چلیں بھائی، چلے جی، کون غلطی بتائے گا؟ اچھا، بڑوں کے حساب سے کوئی غلطی نہیں ہے جی؟ عباس بھائی بتائیں آپ۔ اچھا، اور یہ غلطی ہے، اس کی وجہ سے وضو باطل ہوگا؟ دیکھیے، جو ہمارے پاس روایت میں جملہ ہے کہ 3 پاؤ سے آپ کا وضو ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 پاؤ کتنا ہوتا ہے؟ 750 گرام، میرے خیال سے ایک گلاس میں آ جائے گا اتنا، اس سے وضو ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے تو فقط اور فقط واجبات ہی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چہرہ ایک دفعہ دھویا یا ہاتھ ایک دفعہ دھوئے کہ یہ وضو کی غلطی شمار ہوگی یا یہ وضو کی غلطی نہیں ہے؟ آیا یہ وضو باطل ہے یا وضو ٹھیک ہے، اس سے نماز ہو جائے گی؟ نہیں پتا جی؟ اچھا، سر کو حرکت دی ہے، اور آپ بیٹھے نا تو بھائی، پاؤں ہل رہے تھے؟ اچھا، پاؤں ساکن نہیں تھے۔ اور کوئی؟ جی بیٹا آپ بتاؤ۔ اچھا، اور؟ اچھا جی، نیت نہیں کی؟ نیت تو دل کا ارادے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایسے ہی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جی۔ اچھا، چلیں رضا بھائی آپ بتائیں، آپ نے اپنے حساب سے کون سی غلطی کی؟ صحیح ہے، اور؟ ٹھیک ہے جی۔ اچھا چلیں، جو آپ نے تقریباً باتیں بتائی وہ احتیاطی باتیں ہیں، وہ غلطی نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے جب ہاتھ مکمل دھویا تو اس کے بعد اس کو ایسے پھیرا۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے سے اوپر جو ہے وہ یہ وضو درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ عموماً ہم غلطی کب کرتے ہیں؟ یہ ہم غلطی اس طریقے سے کرتے ہیں، یا تو دیکھیں ہمارے ہاتھ میں انگوٹھی موجود ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ پہلے آپ انگوٹھی اتار لیں، یا تو اگر آپ کی انگوٹھی ڈھیلی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ پانی پہنچ گیا ہے۔ صحیح ہے، وہ آپ کے اپنے ذاتی اطمینان کے اوپر ہے۔ صحیح ہے، غلطی یہ کرتے ہیں عموماً ہم کہ بالفرض سیدھا ہاتھ دھویا تو سیدھا ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں کرنا ہے یہ ایسے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، لیکن جو ہے وہ عموماً لوگ ایسے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نیچے سے اوپر آ جاتے ہیں، یہ نیچے سے اوپر آنا یہ درست نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم غلطی ہے جو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں اپنے وضو کے دوران۔ ٹھیک ہے، اس سے وضو باطل ہو جائے گا۔ صحیح ہے، نیچے سے اوپر کبھی بھی نہیں آنا، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ غلطی ہے۔ ایک
آپ کو بتایا تھا کہ پیروں کو ہمیشہ ساکن رکھنا ہے, سر کو ہمیشہ ساکن رکھنا ہے مسا کرتے وقت, ٹھیک ہے. انہوں نے مسا کرتے وقت ہاتھوں کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہلایا, لیکن دراصل جو ہے وہ پیر کو حرکت دے رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ دوسری غلطی شمار ہو گئی, اس سے وضو باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ہو گئی 2 غلطیاں. باقی ساری کی ساری باتیں احتیاطی باتیں, صحیح ہے. جو عباس بھائی نے اشارہ کیا کہ انہوں نے چہرہ ایک دفعہ دھویا, صحیح ہے. دھونا ایک دفعہ چہرہ واجب ہے, اس سے وضو ہو جائے گا, اس سے نماز بھی ہو جائے گی, اس سے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بس یہ کہ ثواب انہیں ایکسٹرا نہیں ملا, صحیح ہے. اچھا, ایک دفعہ دھونا واجب, 2 دفعہ دھونا مستحب, اور 3 یا اس سے زیادہ دفعہ دھونا حرام, ٹھیک ہے. اچھا, 1 مرتبہ دھونا, 2 مرتبہ دھونا, کوئی بتا سکتا ہے کیسے پتا چلے گا 1 مرتبہ مکمل ہو گیا, 2 مرتبہ مکمل ہو گیا اور یہ تیسری مرتبہ شروع ہو گیا؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے آغا سیستانی کا. اس سے اکثر ہمارے جو ہے وہ لوگوں کے وضو غلط ہو جاتے ہیں. پانی دوبارہ لینے سے دوسری دفعہ ہو جاتا ہے. دیکھیں, میں نے یہ چلو لیا اور چلو لے کر یہ میں نے ڈالا چہرے پر, یہ ہو گیا 1 دفعہ, اور پھر یہ میں نے ڈالا دوسری دفعہ, یہ ہو گیا 2 دفعہ. اب اگر میں نے تیسرا چلو لیا تو یہ تیسری دفعہ ہوگا. اچھا, کون کون ان کی بات سے متفق ہے؟ ہاں ارشد بھائی صحیح بول رہے ہیں, یہ صحیح بول رہے ہیں. اچھا, ارشد بھائی اور کومیل بھائی ایک ہی پارٹی میں, یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. اور کوئی بتائے گا؟ اچھا اچھا, 1 دفعہ ہاتھ پھیرنے سے 1 دفعہ ہو جائے گا. اچھا, یعنی پانی میری مرضی میں جتنی دفعہ بھی ڈالوں. اچھا اچھا, اور کوئی؟ اچھا, ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں آ رہا ابھی تک, ایگزیکٹ جواب چاہیے. اچھا دیکھیں, اب اس میں آغا سیستانی کا مسئلہ سنیے, یہ انتہائی جو ہے وہ اہم ترین مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. یہ بیان ہو چکا ہے. 1 مرتبہ دھونے میں 2 چیزیں آغا سیستانی کے نزدیک معتبر ہے, 2 چیزیں, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ دھونے میں ایک تو نیت معتبر ہے, آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ پہلی مرتبہ یہ اب دھو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا, آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ مکمل طور پر دھل چکا ہے, صحیح ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ 50 چلو ڈالیں, 100 چلو ڈالیں, 150 چلو ڈالیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ یہ پوری بالٹی ختم کر دیں, ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے. آپ پانی ڈالے جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ نے نیت نہیں کی کہ میرا یہ پہلی دفعہ ابھی دھل رہا ہے. آپ ڈالے جا رہے ہیں پانی, صحیح ہے. لیکن جو ہے وہ آپ نے اتنی مقدار میں پانی ڈال لیا کہ اب آپ کو یقین ہے کہ ہاں بھائی اب اس سے میں اگر ہاتھ پھیروں گا تو اب یہ میرا جو ہے وہ مکمل دھل جائے گا. اب آپ نے جب آخر میں جب مکمل پانی ڈال لیا, اب آپ نے نیت کی اب میں یہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ دھو رہا ہوں. اب آپ نے اپنا ہاتھ پھیرا, ادھر پھیرا, اچھی طریقے سے پھیرا, یہ ہو گیا آپ کا 1 مرتبہ, ٹھیک ہے. یعنی پہلی مرتبہ دھونے میں یہ ہاتھ میں بھی اور چہرے میں بھی 2 چیزیں معتبر ہے. ایک نیت معتبر ہے, صحیح ہے, کہ آپ نیت کریں گے کہ یہ اب میرا پہلی مرتبہ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا دوسری مرتبہ پہلی مرتبہ دھل چکا ہے, ٹھیک ہے, مکمل ہو چکا ہے, کوئی بھی جو ہے وہ سوئی کے برابر بھی جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے. یہ ہو گیا پہلی مرتبہ آپ, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری مرتبہ میں آغا سیستانی کا اختلاف تھا, کوئی بتا سکتا ہے کیا تھا؟ دوسری مرتبہ کب ہوتا ہے آغا سیستانی کے نزدیک؟ ہاں, دوسری مرتبہ میں آغا سیستانی کہتے ہیں اب تمہاری مرضی نہیں ہے کہ تم جتنے چلو ڈالو. اب کیونکہ آغا سیستانی کہتے ہیں اب نیت معتبر نہیں ہے, آپ نے جیسے ہی چلو ڈالا اور پھیرا, یہ ہو گیا دوسری مرتبہ. اب اس کے بعد آپ نے اگلا چلو ڈالا تو یہ ہو جائے گا حرام, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کے وضو میں گڑبڑ ہو جائے گی, صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ اکثر غلطی کی جاتی ہے ہمارے یہاں کہ پہلی دفعہ تو دھو لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جن کو یہ مسائل نہیں پتہ ہے ان سے گزارش ہے 1 ہی مرتبہ دھویا کریں اور واجب پر فقط اور فقط اکتفا کریں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ 1 مرتبہ دھو لیا, اس کے بعد بھی جو ہے وہ 2 چلو ڈالیں, 3 چلو ڈالیں, یہ آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. یہ ایک حل ہے کہ آپ 1 مرتبہ دھوئیں. دوسرا حل یہ کہ احتیاط واجب ہے آغا سیستانی کی, تو آپ رجوع کر جائیں سیکنڈ مجتہد کی طرف, آغا وحید خراسانی کی طرف. وہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ بھی نیت معتبر ہے, آپ ڈالتے رہیں دوسری مرتبہ میں پانی, اور پھر جب آپ پھیرنے لگے تو آپ نیت کر لیں اب میں دوسری مرتبہ جو ہے وہ یہ دھو رہا ہوں, تو یہ جو ہے وہ آپ کا وضو درست ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے شرط ہے آپ احتیاط واجب میں رجوع کر لیں آغا وحید خراسانی کی طرف. تو یہ جو ماضی میں غلطیاں کر چکا ہے, ابھی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ یہ نیت کر لے کہ میں نے احتیاط واجب میں آغا وحید کی طرف رجوع کر لیا ہے, تو اس کے وضو صحیح ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ رجوع کر لے, صحیح ہے. تو یہ جو ہے وہ آپ نے جو بتایا تھا یہ احتیاط کے مطابق ہے, لیکن جو انہوں نے وضو کیا تھا وہ وضو دھونے کے اعتبار سے ٹھیک تھا, صحیح ہے. یہ احتیاطاً ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, آپ دوسری مرتبہ دھو رہے ہیں, لیکن جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہاتھ میں کوشش کیا کریں پانی ڈائریکٹ کونی سے نہیں ڈالیں, صحیح ہے. پانی ڈالیں تھوڑا سا اوپر سے, حالانکہ کونی سے اگر آپ ڈالیں گے آپ کا واجب ہو گیا پورا, صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا اوپر سے ڈالیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی کونی جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی اور دھل چکی ہے. یہ ہر جو ہے وہ عبادت میں آپ احتیاط کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے بالفرض اگر آپ حج پر گئے اور آپ کو طواف کہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے کس پوائنٹ سے طواف کرنا شروع کرتا ہے؟ 7 چکر لگانے نا, کہاں سے اسٹارٹ کریں گے؟
حجر اسود سے, ٹھیک ہے. تو احتیاطاً کیا کرتے ہیں, حجر اسود سے تھوڑا سا پہلے شروع کرتے ہیں تاکہ جب حجر اسود آ جائے تو ہمیں یقین ہو جائے کہ اب ہمارا پہلا چکر شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حج میں بھی کرتے ہیں ہم, روزے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ تھوڑا پہلے جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ روزے کی حالت میں رہے, اور تھوڑا بعد میں کھولتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے وقت کے اندر اندر جو ہے وہ روزہ کھولا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہر عبادت میں ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے چہرے اور ہاتھوں میں بھی یہی کرنا ہے کہ واجب مقدار تو پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی کے آخر تک ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, تھوڑا سا زیادہ دھونا ہے, ٹھیک ہے. اور چوڑائی میں جو ہے وہ ایک درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جتنا حصہ آ جائے یہ کافی ہو جائے گا, لیکن آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا ادھر ادھر سے دھوئیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو واجب مقدار تھی وہ آپ کی دھل چکی ہے. اسی طریقے سے ہاتھوں میں بھی تھوڑا سا اوپر سے آپ جو ہے وہ ڈالیں, ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ کچھ احتیاطی باتیں تھیں اور جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ کو وضو میں دھیان رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی رضا بھائی کے وضو کے متعلق اگر کسی کا سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے. درمیانی انگلی اور یہ درمیانی انگلی ہے میری, سائڈ کا چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ واجب مقدار دھل گئی ہے. واجب مقدار فقط اور فقط یہ ہے, یہ جو سائڈ میں اس طرف حصہ آ رہا ہے یہ آپ کی واجب مقدار نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے چھوڑ بھی دی تو اس کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, بشرطیے کہ اس کو اطمینان ہو کہ واجب مقدار دھل چکی ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کسی کا؟ جی بیٹا جلدی بولیں. مطلب ہاں اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بہتر ہے جو ہے وہ سر کا مسا ایک جو ہے وہ انگلی کے برابر جو ہے وہ کیا جائے, اس کے برابر کھینچا جائے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور جو ہے وہ میں آپ کو احتیاط بتاؤں گا رضا بھائی, کوشش کیا کریں کہ جو ہے وہ مسا فوراً کیا کریں, اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا کریں, ٹھیک ہے. یعنی آپ کے پانی جو ہے وہ قطرے گر رہے ہیں آپ کے سر پر, اگر وہ گیلا ہو گیا پہلے سے, ٹھیک ہے, اور اتنا گیلا ہو گیا کہ آپ کے سر کے مسیح کی طریق غالب نہ آئی, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ وہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے. بہتر ہے پورے ہاتھ سے مسا کریں. آپ کے بال ویسے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ اس پر بالوں پہ مسا نہ ہو سکے, آپ کا بالوں پہ آرام سے مسا ہوگا, پورا ہاتھ رکھیں اور کھینچ لیں بس, ٹھیک ہے. آپ کا وضو درست ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کا وضو الحمدللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کا جو ہے وہ الحمدللہ نمازیں پاس ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اور کون وضو کرے گا اپنی مرضی سے, ورنہ ہم ہاتھ لگائیں؟ ہے کوئی جو اب مستحبات کے ساتھ کرنا ہے مکمل؟ آئیں گے سرماز بھائی؟ آئیے بسم اللہ. سب آیت اللہ فکر نہیں کریں آپ, صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا جی, اچھا پہلے آپ مجھے بتائیے کہ نیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, نیت کیسے کرتے ہیں وضو کی؟ اچھا بیٹھے ہم اگر یہ نیت کرتے ہیں مغرب کے وقت داخل ہونے سے پہلے کہ میں وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ, تو وضو ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا؟ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا, کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ اصل تو ابھی تک مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے, جب مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے تو آپ پر نماز واجب اب تک نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے. اب جب نماز کا وجوب نہیں آیا ہے تو آپ پر وضو بھی واجب نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے. نماز کا مقدمہ ہے وضو, تو جب نماز واجب نہیں ہے تو وضو بھی واجب نہیں ہے, تو آپ واجب کی نیت سے کیسے وضو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دوسری غلطی ہمارے یہاں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم واجب وضو کر رہے ہیں. واجب وضو نہیں کریں, آپ کہیں قربتاً اللہ بس, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ آپ جس ٹائم پہ بھی وضو کرنا چاہیں آپ کا وضو درست ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ مستحبات بتائیے وضو کے کیا کیا ہے, نہیں پہلے بتائیں. پہلے کلی کرنی ہے, مطلب ہاتھ دھونا ہے پہلے کتنی مرتبہ؟ 2-3 مرتبہ نہیں, نہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی مرتبہ ہاتھ دھونا مستحب ہے؟ 2 مرتبہ دھونا مستحب ہے, ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. کلی کتنی مرتبہ کرنی ہے, 2 یا 3؟ 3 مرتبہ, ٹھیک ہے. اور ناک میں کتنی مرتبہ پانی ڈالنا مستحب ہے, 2 یا 3؟ 3. یہ سب کے سب مستحب ہے؟ آپ غلط بول رہے ہیں. آغا سیستانی کے نزدیک مستحب تو نہیں ہے. اگر آپ مستحب کی نیت لگاتے ہیں تو یہ آپ نے گنہگار ہو گئے, ٹھیک ہے. اگر آپ مستحب کی نیت سے کر بیٹھے تو آپ گنہگار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آغا سیستانی کے آپ توضیح المسائل اٹھائیے گا, اس میں آغا سیستانی نے کہیں مستحب کا ذکر ہی نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ذکر کیا ہوگا تو یہ کہا ہوگا فقہا ایسا کہتے ہیں, آغا سیستانی کا اپنا ذاتی نظریہ وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آغا سیستانی کہتے ہیں جن کے بارے میں نے مستحب کا فتویٰ نہیں دیا تو آپ کون ہوتے ہیں حضور جو مستحب کرنے والے, ٹھیک ہے. تو آپ جتنی مفاتیح الجنان سے دعائیں پڑھیے, آپ جتنی جو ہے وہ مستحب نمازیں پڑھیے, آپ جتنی جو ہے وہ مستحب جو ہے وہ چیزیں کرتے رہیے. اگر آغا سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو آپ مستحب کی نیت سے نہیں کر سکتے. پھر اس کے جو ہے وہ میں نے ایک طریقہ بتایا تھا, وہ کیا طریقہ تھا, کون سی نیت کرنی پڑے گی؟ آسن تم رجائے مطلوبیت. رجائے مطلوبیت کسے کہتے ہیں؟ رجا کہتے ہیں امید کو, مطلوبیت کہتے ہیں چاہا ہوگا. اس امید پر کہ اللہ نے چاہا ہوگا تو ہمیں ثواب دے دے گا. اور یہ یاد رکھیے گا یہ ہے ماسٹر کی رجائے مطلوبیت. اگر اللہ نے بالفرض نہیں بھی چاہا ہوگا, ٹھیک ہے, تو بھی وہ ثواب دے دے گا آپ کو, کیونکہ یہ کسی انسان کا خزانہ نہیں ہے جو محدود ہو, وہ لامحدود کا خزانہ لامحدود ہوا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ثواب تو آپ کو ایسے ہی مل جائے گا, یہ ماسٹر کی ہے, ٹھیک ہے. آپ رجائے مطلوبیت کی نیت کریں, آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ ثواب ملے گا. چلیے اب بسم اللہ کیجیے. اب پہلے بتائیے کہ 2 مرتبہ ہاتھ دھونا کب شمار ہوگا؟ ہاں اس طرف کھولیے اور کھول, ہاں بس.
غلطی نوٹ کریں بھائی. ہاں کلی کریں. ایک دفعہ کر لیں کافی ہو جائے گا بس. صحیح. چلیں بھائی بیٹھیں. بسم اللہ. صلوات پڑھیں ایک دفعہ مل کر آواز بلند. اللہم صلی علی محمد. کون بتائے گا غلطی ہے؟ غلطی یا نہیں ہے؟ ہے غلطی یا صحیح ہے؟ بالکل پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے. ارشد بھائی نے پاس کر دیا آپ کو. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی تقلید کرتے ہیں تو آپ کا وضو ٹھیک ہے. جی تو کیا ہو گیا اس میں؟ پانی بند کریں گے تو TRH کی ٹنکی خالی ہو جائے گی. تو پانی بند نہیں کرنا چاہیے. اچھا اور کوئی غلطی؟ جی. جب وہ ایسے کر رہے تھے پہلے ان کے رشتے اوپر چلا گیا تھا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جی بیٹا. کیسے؟ ایسے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے اوپر سے نیچے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ایسے نہیں آ سکتے. کرنا ضروری بھی نہیں, ان کو یقین ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ یہاں پر سینٹر میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے تو صحیح ہے. کوئی غلطی بتا سکتا ہے؟ غلطی تو ہے, میں کہہ رہا ہوں غلطی ہے. کیا غلطی ہے؟ اچھا سمجھ بھائی, کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ ناخن سے شروع کیا ہے, ناخن کے آگے سے شروع کیا؟ آگے سے شروع کیا ہے. چلیں یہ تو صحیح ہو گیا. اچھا کہاں تک کیا آپ نے مسا؟ اچھا مجھے لگا سیدھے پاؤں کا آپ نے جوڑ سے پہلے ختم کر دیا. ٹھیک ہے مجھے لگا پورا جوڑ تک آئے تھے. صحیح ہے. ویسے آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ جوڑ تک جو ہے وہ آپ کو جو جوائنٹ ہے وہاں تک آنا ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ابھار ہوتا ہے نا پیر کے درمیان میں جو سینٹر میں ابھار ہے, بعض لوگ وہاں تک رک جاتے ہیں, وہاں تک مسا کرتے ہیں. ان کا مسا ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن احتیاط واجب ہے. آغا سیستانی کے آغا وحید کی طرف رجوع کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ ابھار تک مسا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. لیکن بہتر ہے آپ پورا جوڑ تک جو ہے وہ مسا کریں. ایک اور غلطی رہ گئی ہے, کوئی بتا سکتا ہے اگر تو؟ جی کون سا 4 بار ہاتھ دھوئے بھائی؟ 4 بار نہیں دھوئے, ایک ہی مرتبہ دھوئے. کونی کی طرف سے پانی پہنچا, آپ کو یقین ہے؟ اچھا مجھے لگا کہ شاید آپ کے جو ہے وہ چہرے کا یہاں کا حصہ جو ہے وہ شاید رہ گیا, آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا تھا آخر میں, لیکن آپ کو یقین ہے تو آپ کا وضو ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس پہ جو ہے وہ کوشش کیا کریں. ایک یہ. دوسرا مستحب جو ہے وہ آپ نے جو ہاتھ دھویا وہ 1 مرتبہ دھویا آپ نے. یہ 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ کیسے آپ کریں گے الگ الگ؟ دیکھیں دونوں کلائی کو 2 مرتبہ دھونا ہے نا, تو 2 مرتبہ شمار ہوگا. تو 2 مرتبہ کیسے شمار ہوگا؟ جی احسن, تم نکالنا ہے, بیچ میں گیپ آنا چاہیے. ٹھیک ہے تو دوسری مرتبہ شمار ہوگا. آپ نل کے نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یا دوسری مرتبہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سوائے یہ کہ مستحب ہے, اگر آپ کی نیت ہو گئی ہے دوسری مرتبہ کی تو الگ بات ہے, لیکن جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. کسی کا سوال ہے تو کریں, ورنہ جو ہے وہ پھر ہم اگلے اس کی طرف بڑھیں. ہے کسی کا سوال بھائی؟ ہاں بولے بولے, حکم کریں. نہیں ایکسپائری ڈیٹ کوئی نہیں ہے اس کی. نہیں کچھ نہیں. آپ فجر کے وقت وضو کریں, آپ کو اگر پتہ ہے کہ ظہر اثر پہ باقی ہے, ظہر اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو شک ہو کہ باطل ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے تو بھی آپ جو ہے وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں. نہیں کوئی باسی نہیں ہوتا, وضو تازہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے. البتہ وہ جو ایک الگ حکم ہے کہ وہ تجدید وضو کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. تجدید وضو یعنی نیا وضو کرنا, چاہے آپ کا باطل نہیں ہوا. جیسے بالفرض میں نے مغرب کی نماز پڑھی, اب میرا وضو باطل نہیں ہوا ہے, لیکن میرے لیے مستحب ہے کہ میں جاؤں اور عشاء کے لیے الگ سے وضو کر کے آؤں. ٹھیک ہے. یہ مستحب ہے الگ سے تجدید وضو کرنا. آپ کو یہ تو پتا ہوگا معصومین علیہ السلام کا وضو باطل ہونے کی کوئی کہانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. معصوم تجدید وضو کرتا ہے. ٹھیک ہے. معصوم کا وضو باطل نہیں ہوتا کیونکہ وہ طہارت کے مرکز ہے. ٹھیک ہے. ان کے وضو باطل ہونے کی کوئی کہانی نہیں ہے. صحیح ہے. وہ تجدید وضو کرتے ہیں. اچھا اور کوئی سوال کسی کا؟ بالکل بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. بالکل کوئی مسئلہ نہیں اس میں. جی صحیح تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور کسی کا سوال ہے بھائی؟ جی بولیں.
اچھا یہ ایک ایکسٹرا سوال آ گیا لیکن پیش آنے والا مسئلہ تو میں جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو سلام کرتا ہوا گزر گیا تو جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. وہ تو صحیح ہے, ایک بندہ ہی نماز پڑھ رہا ہے کمرے میں اور اس نے داخل ہوتے ہوئے کہہ دیا السلام علیکم, کیا کرنا, جواب دینا واجب ہے؟ تو نماز میں تو کلام نہیں کر سکتے, سلام کا جواب دینا ہے, واجب ہے. نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے گنہگار, واجب ہے نا بھائی, سلام کا جواب دینا تو واجب ہے, گنہگار تو ہوں گے. بالکل بالکل واجب, نماز میں بھی جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے جو, ٹھیک ہے. اور بلکہ الگ الگ احکام ہے, سجدے والی آیت آپ سنیں گے نا تو وہاں پر سجدہ بھی واجب ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ آپ کو وہاں سے دھیان ہٹانا ہے, نماز کے درمیان آپ کیسے سجدہ کریں گے, ٹھیک ہے, اس کے بھی الگ احکام ہے. لیکن جو ہے وہ سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن کوئی بتا سکتا ہے کیسے سلام کا جواب دیا جائے؟ ایسے تو جواب نہیں دے سکتے آپ, وعلیکم السلام, یہ تو جواب نہیں دیا جا سکتا. احسن, تم جن الفاظ سے سلام کیا ہے انہی الفاظ سے سلام کا جواب دینا ہے. اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیں گے السلام علیکم, ٹھیک ہے, انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آپ جواب دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اب کسی کا سوال تو نہیں ہے, آپ کو کوشش کریں وضو کے حوالے سے سوال کریں, وہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے کسی کا سوال؟ چلیں اب جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں وضو کرنے کی, اور جو ہے وہ میں موزے اب جو ہے وہ پہن کے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے غلطی بتانی ہے کہ میری غلطی ہے وضو میں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں جو ہے وہ مکمل کوشش کروں گا مستحبات کے ساتھ, یہ ادھر آؤ, یہ پانی پھینک رہا ہو, پہلے جاؤ, مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ وضو کروں, اور جو مستحب دعائیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھتا رہوں, تاکہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ وضو کے کتنے مستحبات ہیں اور کون کون سے جو ہے وہ انجام دینے ہیں. ہے کسی کا سوال اگر تو کر لے, تاکہ جو ہے وہ جب تک آ جائے وہ. ہاں, جب تک اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا تو وضو ٹھیک ہو جائے گا آپ کا, ایسا صحیح ہے. لیکن اگر بالفرض آپ یہاں پر آ گئے اذان سے پہلے, اور اذان سے پہلے آپ نے یہ نیت کر کے کہا, تو ابھی تک آپ کا نماز کا وجوب آیا کہاں ہے؟ آپ پر نماز واجب ہے, مغرب عشاء پڑھنی ہے, لیکن وقت کے اندر پڑھنی ہے نا, ابھی تو وقت آیا نہیں ہے. بھلے نہیں بھی آیا تو آپ کون سی نماز پڑھنے آئے تھے ادھر؟ ہاں دیکھیں, نماز کل واجب 5 ہے, ٹھیک ہے. فجر کی آپ پڑھنے آئے نہیں ہیں, ظہر عصر کی پڑھنے آئے نہیں ہیں, آپ آئے مغرب عشاء کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پر آئے نماز مغرب عشاء کے پڑھنے کے لیے, اگر تو وقت داخل ہو گیا تو آپ کریں واجب کی نیت کہ آپ پر وضو بھی واجب ہو گیا, نماز کا مقدمہ واجب ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن اگر نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے تو آپ پہ وجود داخل نہیں ہوا ہے ابھی تک, صحیح ہے. تو جب وجود داخل نہیں ہوا تو آپ اس نیت سے کیسے وضو کر سکتے ہیں؟ پھر آپ فقط و فقط ایک نیت کریں, قربتاً الی اللہ, ٹھیک ہے, بس ہے. اور جی میں واپس دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ وضو کر لیا وہ تمام تر نمازوں کے لیے کافی ہے. بلکہ آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا, وہ قرآن پڑھنے والا وضو نماز کے لیے کافی ہو جائے گا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں اس میں کوئی ایشو نہیں, کیونکہ اس وقت تو واجب تھا نا. جی ہاں نہیں, سوال نہیں سمجھ آیا آپ کا. دل میں ہونا چاہیے نا, آپ کو نماز کی نیت بھی بولنا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے فقط اور فقط تکبیرۃ الاحرام سے نماز کا آغاز ہوتا ہے, نیت سے نماز کا آغاز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وضو میں بھی جو ہے وہ یار نماز ہو, وضو ہو, روزہ ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اس میں نیت جو ہے وہ زبان سے کرنا نہیں, سوائے یہ کہ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ آپ کو نیت زبان سے کرنا بہتر ہے, ثواب ہے, وہاں پر بھی جو ہے وہ دہرانا ضروری نہیں, لیکن ثواب زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال ہے کوئی؟ ورنہ وضو کریں وضو. چلیں بھائی, یہ مائک وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا, گیلا تو نہیں ہوگا؟ چلیں بھائی. اچھا وضو کی نیت ہو گئی قربتاً الی اللہ, ٹھیک ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ یہ نل کھولا اور آپ نے پانی کو دیکھا اور اس کو بند کر دیا, پہلی دعا وضو کی کوئی سنا سکتا ہے؟ ہاں سناؤ, شاباش. پہلی دعا ہے, پانی کو جیسے ہی آپ نے دیکھا تو فوراً پڑھا بسم اللہ وباللہ والحمد للہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے اور اس کی مدد سے شروع کرتا ہوں, اور ہم تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے پانی کو پاک بنایا ہے, پانی کو نجس نہیں بنایا, ٹھیک ہے. اچھا اس کا ثواب میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا تھا کہ اس دعا کا ثواب کیا ہے. ایک تو جو دیکھیں یہ دعائیں ہیں, اگر پروردگار عالم نے قبول کر لی تو ہماری زبان میں آپ کے وارے نہارے ہو گئے, ٹھیک ہے. جو ابھی آپ دعاؤں کا ترجمہ سنیں گے, اگر جو ہے وہ پروردگار عالم نے قبول کر لی, صحیح ہے, ساری زندگی بھر قبول کریں گے, ایک دن تو قبول ہو جائے گی, صحیح ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہے. ایک اور فائدہ بتایا تھا میں نے, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی رضا بھائی, ایک ثواب بتایا تھا میں نے, وضو کی اگر کوئی دعائیں پڑھ لیں
یہ امیر المومنین سے روایت ہے، جناب محمد حنفیہ جو مولا کے بیٹے تھے، وہ وضو کا پانی لے کر آئے، مولا کے سامنے جو ہے وہ وضو کیا، اور مولا وہ بیان کرتے کہ مولا نے ایسے ایسے دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مولا نے بیان فرمایا اگر کوئی میری طرح وضو کر لے اور میری طرح دعائیں پڑھ لے جو میں نے کہا وہ کہہ دے تو اللہ اس کو یہ ثواب عطا کرے گا۔ وہ ثواب کیا تھا؟ نہیں وہ 4 کروڑ والا ادھر نہیں تھا، اور کوئی 40 اس کا نہیں، لیکن اس کا ثواب تھا، مولا نے فرمایا تھا وضو کے ہر قطرے سے پروردگار عالم ایک فرشتہ خلق کرے گا جو رہتی قیامت تک اس کے لیے استغفار، اس کے لیے جو ہے وہ تکبیر، اور اس کے لیے جو ہے وہ سبحان اللہ جو ہے وہ کہتا رہے گا، ٹھیک ہے، ہر قطرے کے یعنی اگر آپ نے فجر کے لیے وضو کیا اور آپ نے یہ دعائیں پڑھ لی تو ہر قطرے سے ایک فرشتہ بن گیا جو رہتی قیامت تک آپ کے لیے جو ہے وہ یہ دعائیں وغیرہ پڑھتا رہے گا۔ ظہر کے وقت وضو کیا آپ نے، پھر یہ دعا پڑھی، پھر جو ہے وہ پروردگار عالم نے ہر قطرے سے جو ہے وہ فرشتہ خلق کیا۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے لیے آپ جو ہے وہ وضو کرتے جائیں، دعائیں پڑھتے رہیں، اور پروردگار عالم آپ کو یہ ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ثواب جاریہ، یعنی جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ چلتا رہے گا، آپ مر گئے تو بھی جو ہے وہ ثواب لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کاؤنٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ وضو کی دعا پڑھ لی، اس کے بعد کون سا مستحب آتا ہے؟ کیا کرنا ہے نیت کے بعد؟ کلائیوں تک ہاتھ دھونا ہے۔ کلائیوں تک ہاتھ دھونے کے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نظر آ رہا ہے نا پراپر؟ کلائیوں تک ہاتھ دھونے کے 3 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے سب کو؟ سب سے پہلا طریقہ یہ کہ جو ہے وہ نل کھلا ہے، میں نے ایک دفعہ ایسے کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ ایسے کیا، پھر یہ دوسری دفعہ اور یہ دوسری دفعہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی الگ الگ آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کو دھویا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو ساتھ رکھا اور آپ نے ایسے کیا اور پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا اور پھر یہ آپ نے دوسری مرتبہ دھو لیا، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پانی لیا، اس کو الٹے ہاتھ میں لیا، اس سے پہلے کلائی دھوئی، ٹھیک ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیا اور الٹی کلائی دھوئی، اس طریقے سے آپ نے 2 مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ یہ بہتر اور مستحب طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ جو بزرگ کہتے تھے کہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے، وہ یہی ہے دراصل، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ اگر الٹے ہاتھ کی بھی کلائی دھو رہی ہیں تو سیدھے ہاتھ سے دھوئیں، ٹھیک ہے، اور سیدھے ہاتھ کی کلائی دھو رہے ہیں تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے دھوئیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ الٹے ہاتھ میں پانی لے کے پھر جو ہے وہ آپ نے سیدھے ہاتھ پہ لینا ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ لیکن آپ جیسے دھوئیں آپ کی اپنی مرضی ہے، 2 مرتبہ جو ہے وہ کلائیوں تک دھونا ہے، لیکن نیت کون سی ہوگی؟ رجائے مطلوبیت کی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک دعا۔ اب جب کلائی تک آپ ہاتھ دھو رہے تھے تو آپ کو کون سی دعا پڑھنی تھی؟ یاد ہے؟ یاد کروائی تھی بیٹا میں نے تم لوگوں کو۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پالنے والے میرا شمار توبہ کرنے والوں میں اور میرا شمار پاکیزہ لوگوں میں کر دے، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی کلائیوں تک ہاتھ دھونا۔ اب آپ نے کی کلی کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ 3 مرتبہ، میں 1 مرتبہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہم لکنی حجتی یوم القاک واطلق لسانی بذکرک، ٹھیک ہے، اس کی یہ دعا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پالنے والے جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں گا میری زبان پر تیری حجت کا نام خود بخود آ جائے اور میری زبان کو تو اپنے ذکر میں آزاد کر دے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں قبر میں جب انسان پہنچے گا تو وہ انسان جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا اس کے زبان سے بھی جو ہے وہ اماموں کے نام نہیں نکلیں گے۔ بعض گناہ ایسے ہوں گے جو آپ کا عقیدہ بیان کرنے سے جو ہے وہ آپ کو روک رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ایک جو ہے وہ یہ دعا آپ وضو میں کرتے ہیں، پالنے والے مجھے تو خود پڑھا دینا، اگر میری زبان پہ نہ آئے تو خود تو پڑھانا اور میری زبان سے تو جو ہے وہ نکلوا دینا، ٹھیک ہے، اور میری زبان تیرے ذکر میں جو ہے وہ آزاد ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا کہ اگر قبول ہو گئی تو قبر میں جو ہے وہ آپ کے کام آ جائے گی جس دن پروردگار عالم سے ملاقات ہے۔ اس کے بعد کون سا ہے مستحب؟ ناک میں پانی ڈالنا، چلیں جی۔ اللہم لا تحرم علی الریح الجنت واجعلنی ممن یشم ریحہا وروحہا وطیبہا، پالنے والے مجھے جنت کی جو ہے وہ خوشبو سے محروم مت کرنا اور میرا شمار ان لوگوں میں کر کہ جو جنت کی خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ناک میں پانی ڈالیں، 3 مرتبہ جو ہے آپ ناک میں پانی ڈالیں گے۔ اب آ جائیے کون سا بیٹا باتیں نہیں کرو، اب آ جائے چہرے پر، ٹھیک ہے، اب چہرہ دھونا ہے، اس کے کئی طریقے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ دونوں ہاتھ بھریے اور منہ پہ پھینکتے رہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے نیت نہیں کی، آپ پھینکتے رہیے چلو جتنے آپ کو پھینکنے، اس کے بعد آخر میں آپ نے جو ہے وہ پھیر لیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ ایک چلو سے جو ہے وہ پھینکتے رہیں، یہ بھی جو ہے وہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر یہاں پر وضو ارتماسی نہیں ہو سکتا ورنہ آپ کو میں ارتماسی کر کے بتاتا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ وضو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اب آئیے چہرے کی طرف، یہ چلو بھرا آپ نے اور پانی ڈالیں گے آپ پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے، یہاں سے آنکھوں کے گوشے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر جو ہے وہ پانی پہنچانا لازم ہے، ٹھیک ہے، اور دعا پڑھیں گے اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض الوجوہ، پڑھنے والے جس دن سب کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے اس دن میرا چہرہ روشن کر دینا اور جس دن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اس دن میرا چہرہ سیاہ مت کرنا، ٹھیک ہے۔ سفر آخرت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کیسے کیسے لوگوں کو لایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ چہرے کے وقت دعا ہے۔ خیر میں نے 1 مرتبہ پانی ڈالا، آپ کی مرضی جو ہے وہ آپ کتنی مرتبہ ڈالیں، لیکن یہ میں نے 1 مرتبہ جو ہے وہ واجب دھویا۔ اچھا جب مستحب دھوئیں
تو کوشش کریں سورہ قدر پڑھ لیں یہاں پر, ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آغا سیستانی کے مطابق فقط اور فقط ایک دفعہ دھویا ہے, ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ میں ایک مرتبہ چلو ڈالا, زیادہ پانی نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, ورنہ تیسری مرتبہ میں چلا جائے گا. اور اگر مجھے اس کو صحیح کرنا ہے تو پھر مجھے رجوع کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو خیر, سورہ قدر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ باہر آپ جو ہے وہ جہاں وضو کرتے ہیں, وضو خانے پہ جو ہے وہ اسکرین لگی ہوئی ہے, وہاں پر ثواب لکھا ہوا ہے. اس کا کیا ثواب ہے؟ اگر کوئی دوران وضو سورہ قدر پڑھ لے تو کیا ثواب ہے؟ اچھا, گناہ معاف ہو جاتے ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں. اور معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی وضو کے دوران سورہ قدر کی تلاوت کر لے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ایک بچہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے اس وقت پاک ہوتا ہے, ایسے اس کے جو ہے وہ تمام تر گناہ جڑ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ چہرہ دھو لیا آپ نے. اب آئیے سیدھے ہاتھ پر, ٹھیک ہے. نوید بھائی الٹا ہاتھ پہلے دھو سکتا ہوں میں؟ پہلے کون سا دھونا ہے؟ سیدھا ہاتھ دھونا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سیدھا ہاتھ دھونا ہے تو کوئی بتا سکتے ہیں کون سی دعا ہے اس کے لیے؟ یاد نہیں کسی کو؟ چلیں جی. اب دیکھیں, سیدھا ہاتھ جو ہے وہ آپ ڈائریکٹ اس میں چلو لے کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ میں کیا کروں گا, پہلے اس میں پانی لیا, پھر اس میں پانی لیا, اب دھویا میں نے, ٹھیک ہے. اور دعا پڑھیں گے. کون سی دعا پڑھیں گے؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا. پالنے والے میرا نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دینا اور مجھے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا, اور میرا حساب لینا تو آسان حساب لینا, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سیدھا ہاتھ. اب ہے یہ الٹے ہاتھ پہ. اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلها مغلولۃ الی عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے, پالنے والے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا, نہ میرا نامہ اعمال میری پشت سے دینا, اور میرے نامہ اعمال کو مجرموں کی طرح میری گردن میں نہ لٹکانا, اور مجھے جہنم کی ہتھکڑیوں سے نجات دے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا وضو آپ کا مکمل, ٹھیک ہے. اب آ جائیے سر کا مسح. سر کا مسح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر کا مسح اس حصے میں کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ جو پیشانی سے ملا ہوا حصہ ہے اس حصے میں کرنا ہے. آسان الفاظ میں وہ حصہ جو آسمان کی طرف ہے, ٹھیک ہے, اس میں کرنا ہے. اس میں غلطی عموماً یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ مانگ نکالتے ہیں, مانگ یہاں نکلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں مسح کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ مسح باطل ہے, صحیح ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا وضو میں کوئی رعایت نہیں ہے. اگر اب تک کوئی ایسے کر رہا تھا تو حضور آپ اپنی نمازیں دوبارہ پڑھیے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. اگر کوئی مانگ اس طرف نکال رہا ہے, اگر تو مانگ اس طرف ہے, اس حصے میں ہے کہ جو آسمان کی طرف ہے, تو جو ہے وہ وضو ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے مسح کرنا ہے اس حصے میں. آغا سیستانی کہتے ہیں اس حصے میں جیسے چاہو ویسے مسح کرو. کیا مطلب ہے جیسے چاہو ویسے کرو؟ آپ ایسے کرو, آپ ایسے کریں, آپ ایسے کریں, آپ ایسے کریں, آپ کی اپنی مرضی ہے, ٹھیک ہے, جیسے. لیکن بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آ جائیں گے اور ایسے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیں گے, ٹھیک ہے. اب آ جائیے پیروں کی باری. اب جو ہے وہ میں نے موزے تو اتارے نہیں, تو اب میرے مسے کا کیا حکم ہوگا؟ جی بھائی, کیا حکم ہے؟ نہیں تو پہلے بہتر نہیں موزے اتار لوں پہلے میں؟ اچھا, تو اب یہ میرا مسا باطل ہوا ہے یا صحیح ہوا ہے؟ کون کون کہتا ہے باطل ہے؟ وہ صلوات پڑھ لیں. اچھا, آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑیں گی, ٹھیک ہے. بچوں نے تو باطل کر دیا میرا وضو. ہے صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھیں, بہتر ہے کہ پہلے آپ جو ہے وہ موزے اتار لیں, ٹھیک ہے. اور اگر موزے نہیں اتارے تو آپ کو پھر ٹیکنیک آنی چاہیے, صحیح ہے, کہ آپ کے ہاتھ سوکھنے نہیں پائے, صحیح ہے. پھر آپ ایک انگلی کا یا دو انگلی کا استعمال کریں اور اس سے فٹافٹ جو ہے وہ موزے اتاریں, اور جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے وہ اتاریں فوراً جو ہے وہ مسح کر لیں, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے تو مسح ہو چکا ہے, تو الٹے پیر کا جو ہے وہ موزہ اتارا اور آپ نے جو ہے وہ فوراً مسح کر لیا الٹے ہاتھ سے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ تھوڑی مہارت چاہیے, ورنہ اگر دونوں ہاتھ سے اتارنے بیٹھے تو یہ جو ہے وہ تری ہو جائے گی خشک, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کے جو ہے وہ وضو میں مسئلہ آئے گا, اور خاص طور پر ان لوگوں کا مسئلہ آئے گا جن بیچاروں کی داڑھی ابھی تک نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے. ان کو وضو دوبارہ کرنا پڑ جائے گا, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ پہلے موزے اتار لیں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کریں, ٹھیک ہے. سر پر جب آپ مسح کریں گے تو آپ دعا پڑھیں گے اللہم غشینی برحمتک و برکاتک وعفوک, ٹھیک ہے. پالنے والے اپنی رحمت کا, اپنی برکتوں کا, اپنی معافی کا سایہ مجھ پر بنائے رکھنا, ٹھیک ہے. اور جب پیر کا مسح کریں گے تو آپ دعا کریں گے اللہم ثبتنی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام واجعل سعی فیما یرضیک عنی یا ذا الجلال والاکرام. پالنے والے جس دن سب کے پیر پل صراط پر لڑکھڑا رہے ہوں گے اس دن مجھے ثابت قدم رکھنا, اور میری کوشش کو اس چیز میں شمار کرنا جس میں تو راضی ہو جاتا ہے. یعنی اس کام کے قریب میں نہ جاؤں, اس کام کی طرف میرے قدم نہ بڑھے جس میں تو راضی نہیں ہوتا, اس کام میں بڑھے جہاں پر تو راضی ہو جاتا ہے. یا ذا الجلال والاکرام, اے صاحب جلالت اور اے صاحب اکرام, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا وضو مکمل. کوئی ہے میری وضو میں غلطی تو مجھے بتائیے, بسم اللہ. دیکھیں, ضروری نہیں ہو سکتا میں نے جان بوجھ کے غلطی کی ہو. اچھا, مجھے بتائیے میں نے جو پانی لیا ہے وہ میں نے یہاں ڈالا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
پکی بات ہے غلط ہے؟ کون کہتا ہے صحیح ہے؟ میں نے پانی بیچ میں ڈالا ہے اور واقعی بیچ میں ڈالا ہے میں نے, اور جان بوجھ کے ڈالا ہے بیچ میں. غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ میں ابھی چلو ڈال رہا ہوں, میں نے ابھی تک نیت کی نہیں ہے پہلی مرتبہ دھونے کی, ٹھیک ہے. آغا سستانی نے کیا کہا تھا, پہلی مرتبہ دھونے میں نیت معتبر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ پانی یہاں سے ڈالیں, آپ پانی یہاں سے ڈالیں, ٹھیک ہے. آپ نے پہلے یہاں ڈالا, پھر یہاں ڈالا, پھر یہاں ڈالا, ابھی تک آپ کی نیت نہیں, آپ ڈالتے رہیں چلو, آخر میں آپ نے اوپر سے پھیرنا ہے, ٹھیک ہے. آخر میں آپ اوپر سے آئیں گے تو آپ کا جو ہے وضو درست ہو جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. وضو درست ہے. اچھا میرا سوال آپ لوگوں سے یہ, اگر کوئی پانی ڈالتا ہے اوپر سے نیچے پھیرنا ہے, میں نے جو ہے وہ وضو کا پانی ڈالا اور میں نے ایسے پھیرا, کیا حکم ہے بتائیے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے, بس ختم. غلط ہے جی رضا بھائی؟ غلط صحیح؟ میں ایسے پھیر رہا ہوں. اچھا غلط ہے نوید بھائی جی؟ اور کوئی بتائے گا جی؟ شہزاد بھائی صحیح ہے وضو, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے پھیرنا اوپر سے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشن اوپر سے نیچے ہونی چاہیے, کہ اب آپ نے ہاتھ ایسے کر لیا تو اب آپ ایسے آئیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے برادران کرتے ہیں, انہیں کو مبارک ہو, ٹھیک ہے. ہمیں جو ہے وہ ایسے نہیں آنا, ہمیں جو ہے وہ بس معیار یہ ہے کہ آپ نے کونی سے آنا ہے انگلیوں کے سروں تک, ٹھیک ہے. یہ معیار ہے, صحیح ہے. اوپر سے نیچے اس لیے بولا جاتا ہے کہ عموماً ایسے ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اوپر سے نیچے بولا جاتا ہے, لیکن اگر کوئی بالفعل اس طریقے سے کر رہا ہے تو بھی اس کا وضو درست ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی کسی کا سوال ہے وضو کے حوالے سے تو بسم اللہ کیجیے. آپ کو پتہ ہے پہنچ گیا تو پھر ختم ہو گئی بات, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بالفرض جو ہے وہ کوئی کچرا پھنسا ہوا ہے یا کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو رکاوٹ بن سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ آپ آنکھ کے گوشے میں اس طریقے سے پھیر لیں, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, آپ کے اطمینان کے اوپر ہے, آپ کو یقین آ گیا, بات ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں نے کیا بتایا آپ کو, یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ سیدھے ہاتھ سے, جب سیدھا ہاتھ دھونا ہے تو آپ ڈائریکٹ کو سیدھے ہاتھ پہ پانی ڈال نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے, سیدھے ہاتھ سے لے کر پہلے الٹے ہاتھ میں دیں گے اور پھر جو ہے وہ آپ ڈالیں گے سیدھے ہاتھ پہ. تو یہ ہو گیا مستحب, ایک ایڈیشنل ثواب مل گیا آپ کو کہ آپ نے جو ہے وہ سیدھا ہاتھ بھی سیدھے ہاتھ سے دھویا, ٹھیک ہے. اور کوئی جی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے بال بڑے کے حوالے سے جو ہے وہ مسئلہ بتایا تھا. کیا مسئلہ بتایا تھا میں نے؟ جس کے بال بڑے ہوں اس کے مسح کیسے کرنا ہے؟ آسن, پانی جلد تک پہنچانا ہے اس صورت میں, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا ان بالوں پہ مسح نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے چہرے پر آ رہے ہیں یا آپ کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالفرض آپ نے جو ہے وہ مانگ نکالی ہے اور آپ کے بال اتنے بڑے ہیں کہ آپ نے سارے بال اٹھا کے یہاں رکھ دیے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے اوپر مسح کر رہے ہیں, تو مسح ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ مسح کس پر کرنا ہے؟ مسح اس حصے کے بالوں پر کرنا ہے جو آپ کا آسمان سے ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آسمان کی طرف ہے, اس پر مسح کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو اب آپ اٹھا کے یہاں والے سارے بال آپ یہاں لے آئے, یا پیچھے جو ہے وہ کوئی کسی بندے نے چوٹی بنائی ہوئی ہے اس نے اٹھا کے یہاں والے سارے بال یہاں لے کر آئے, یہاں والے یہاں لے آئے اور یہاں والے یہاں لے آئے, اس طریقے سے سارے بال لے آئے اور اس پہ مسح کر دیا, تو صحیح ہوگا؟ نہیں, صحیح نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا چہرے پر بال آ رہے تھے, اس نے چہرے پہ اٹھایا اور اوپر کر لیا اور اس کے اوپر مسح کر لیا, یہ بھی درست نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کا بہتر حل ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر لیں, آپ مانگ نکال لیں. اگر مانگ نہیں نکال لیں, ایک اور حل ہے, وہ کیا ہے, ان بالوں پر جو آپ کے کسی دوسرے حصے پر نہ جا رہے ہوں اس پر آپ مسح کر لیں. بالفرض یہاں والے بال اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ چہرے تک آ رہے ہیں, بالفرض یہاں تک آئیں گے یہ, ٹھیک ہے, تو آپ نے اسی پر مسح کر لیا, ہو گیا مسح, ٹھیک ہے, درست ہو جائے گا. مسح میں ایک اور غلطی عموماً جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ مسح میں تھوڑے سے جذباتی ہو جاتے ہیں. وہ کیسے جذباتی ہوتے ہیں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں مسح کرتے 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 وہ آ گئے پیشانی تک, ٹھیک ہے. یہ پیشانی پر جب آئے نا تو آپ کی تری ہو گئی مکس, ٹھیک ہے, یہ آپ کی نئی تری آ گئی. اب آپ کا پیر کا مسح اس طریقے سے تو نہیں ہوگا کم از کم, ٹھیک ہے. یا تو آپ اپنی انگلیوں سے نہیں کریں, آپ ہتھیلیوں سے کریں, ٹھیک ہے, جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہی والی تری ہے جو وضو کے وقت میں نے چھوڑی تھی, تو صحیح ہوگا, ٹھیک ہے. یہ غلطی عموماً جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور کسی کا سوال ہے بھائی؟ کسی کا سوال ہے وضو کے متعلق؟ نہیں ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا؟ پکی بات ہے ارشد بھائی؟ پکی بات ہے. چلو صلوات پڑھیں مل کر ایک دفعہ آواز بلند. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے وہ جو سلسلہ رہ گیا, ویڈیو بند کر دیں ابھی.